أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بڑی خوبصورت کلام کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. میرے سرکار ہے میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے میرے سرکار میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں دلدار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں دلدار مدینے والے دونوں عالم کے ہیں دلدار مدینے والے. قبلہ پیر سے بڑا خوبصورت شعر کہ صدقہ حسنین کا کچھ بھی عطا ہو مجھے کو صدقہ
ہو مجھ کو، کیونکہ ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے، ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے، میرے سرکار کیونکہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپالا نو زیب نہیں دیندہ، چھڑنا گنہارا کھلے بوگے ویکھ کے بس آیاں تیرے دوارا، ہے سخی آپ کا گھر بار مدینے والے، میرے سرکار، اور مجھ کو دنیا کے، مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے غرض ہی نہ رہی، مجھ کو دنیا کے طبیبوں سے غرض ہی نہ رہی، کیونکہ میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے، میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے، میں تو ہوں آپ کا بیمار مدینے والے۔ اور ایک دعا ہے بڑی خوبصورت بات، دل میں جگہ دیجئے اور سنیے، دعا کیا ہے کہ موت سے پہلے تمنا ہے یہی اقدر کی، موت سے پہلے تمنا ہے یہی اقدر کی، کہ ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے، خود یدی سغلنا اشکالنا، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، میرے سرکار ہے سرکار مدینے والے۔ مدینے جا کے مدینے جا کے
سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے مدینے جا کے سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے کیونکہ وہ جان دینے دلاں دی بولی پتہ انہاں نو کہ حال کیے وہ جان دینے واللہ دلاں دی بولی پتہ انہاں نو کہ حال کیے مدینے جا کے سوالیاں نو نے دسنا پیندا سوال کیے او جان دینے دلاں دی بولی پتہ انہاں نو کہ حال کیے بڑا خوبصورت شعر نہ بشنو کوئی بڑا خوبصورت شعر نہ بشنو کوئی جاندا سی نہ کرنی نو کوئی پہچاندا سی نہ بشنو کوئی جاندا سی نہ کرنی نو کوئی پہچاندا سی نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کیے بلال کیے نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کیے بلال کیے نہ بشنو کوئی جاندا سی نہ کرنی نو کوئی پہچاندا سی نبی دے عشق نے سانو دسیا اویس کیے بلال کیے او جان دے دلاں دی بولی پتہ انہاں نو کہ حال کیے بڑی خوبصورت بات میں پیش کرتا ہوں جے سونے ناصر نو دسیا ہوندا جے سونے ناصر نو دسیا ہوندا خدا دا قانون لاگو کر کے جے سونے ناصر نے سانو دسیا خدا دا قانون لاگو کر کے سانو کچھ بھی پتہ نہ ہوندا حرام کیے حلال کیے سانو کچھ بھی پتہ نہ ہوندا حرام کیے حلال کیے بمار صلاح کا
إلا رحمة للعالمين جے سونے ناصر جے سونے ناصر نو دسیا خدا دا قانون لاگو کر کے آسان کچھ بھی پتہ نہ ہوندا حرام کیے حلال کیے مدینے جا کے بلا سوالیاں نو نہیں دسنا پیندا سوال کیے ابھی کچھ ٹائم ہے انشاءاللہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں اپنے بابا علی کی بارگاہ میں چند اشعار عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا جس کے ہیں مولا محمد اسے کے ہیں مولا علی واللہ جسے کے ہیں مولا محمد اسے کے ہیں مولا علی گل کر دے علی دے آساواں دا قبلہ پیر سائیں گل کر دے علی دے آساواں دا سامان ختم ہو ویندا اے قصہ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو ویندا اے درد ہر دل دا ارمان ختم ہو ویندا اے دوجا پیر رکاب وچ نہیں رکھ دے قرآن ختم ہوئے تو پھر جس کے ہیں مولا محمد اسے کے ہیں مولا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی
ذرہ ذرہ بادب ہو کے پکارا یا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کے پکارا یا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کے پکارا یا علی جان سارا نے محمد قابل توجہ شیر جان سارا نے محمد کے کئی الطاف ہیں جان سارا نے محمد کے کئی الطاف ہیں پر علم کا دروازہ کہلائے مگر طلحہ علی جس کے ہیں مولا محمد اسے کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اسے کے ہیں مولا علی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اقدس سنن ترمذی شریف کہ اچھے اخلاق والا شخص اس کے ذریعے روزے اور نماز والے شخص کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اچھے اخلاق یعنی اس کا بولنا چالنا اچھی گفتگو مسکرا کے بات کرنا اور اس کا اجر و ثواب وہ روزے اور نماز کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اصل نحوست بدخلقی ہے یعنی اگر اس کا اخلاق نہیں تو یہ نحوست ہے اس بندے کے پاس مسند امام احمد میں یہ حدیث مبارک موجود ہے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی کتاب الایمان میں روایت کرنے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ایمان سے ہے اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے یعنی جسے حیا مل گئی وہ سارے کا سارا خیر ہے اس کے پاس بہت بڑی نعمت ہے اور حیا خیر کے علاوہ کچھ نہیں لاتی جب آپ میں حیا ہوگی تو یہ بہت نعمتیں اس کی وجہ سے آپ کے پاس آ جائیں گی اور ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان 60 سے زیادہ شاخوں کا نام ہے اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے تو نوجوانوں کتنی خوبصورت بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے اور حیا خیر ہی خیر ہے
اور حیا کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پا لیتا ہے، اور حیا بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر حیا پیدا کرے، اور حیا جو ہے انسان کو ایسی نعمت عطا کر دے گی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس پہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا، اور جس پہ اللہ راضی ہو جائے تو اس کا کام بن گیا۔ اپنے آپ کو کمزور جانیے، دوسرے سے اپنے آپ کو کمزور جانیے، تو اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان موجود ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے نیچا ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ اونچا کر دیتا ہے۔ تو ہم خاندانوں میں یہ کہتے ہیں کہ میری ناک کٹ جائے گی، یہ میرا ایسے ہو جائے گا، دوسرا آگے نکل جائے گا، صلح اور صفائی کی طرف نہیں جاتے کہ نیچے لگ جائیں گے، ہم نیچے چلے جائیں گے، یہ ایسا بندہ ہے، یہ کیوں جو ہے آگے جائے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جس نے اپنے آپ کو نیچے کر دیا تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اونچا کر دیا۔ اور یہ فرمان میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ بات بات پہ اڑ نہ جایا کریں، خیال کریں، اور دل کے اندر ایسی چیز بھی نہ لایا کریں۔ تکبر سے بچنا ہے، جب تکبر ہوتا ہے پھر بد اخلاقی ہوتی ہے، اور جب بد اخلاقی ہوتی ہے تو پھر انسان دوسرے کے حقوق کو پامال کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک فرمان اقدس ہے کہ جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ یعنی اکڑ کر چلنا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا بنانا، اللہ تبارک و تعالی اس پہ سخت غصے میں ہوگا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے ملے گا۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح مردوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ایسے رینگتے رینگتے جو ہے وہ ان کو اٹھایا جائے گا جیسے چیونٹیاں زمین پہ رینگتی ہیں۔ اور انسان کے حقوق کا تحفظ اور ضمانت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دی ہے۔ آپ کے فرامین مبارک کو دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ یعنی اب بندہ موجود نہیں ہے، اس کی عزت کا دفاع کرے، یعنی اس کے خلاف کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی بہتان لگاتا ہے، کوئی جھوٹ باندھتا ہے، آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، سنیں ہی نہ اس کی بات، اسے کہ خبردار وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ بات نہیں کرنی میرے سامنے اس کی۔ ہاں جب وہ موجود ہو تو پھر کر لینا، پھر تمہاری اپنی مرضی، لیکن میرے سامنے میرے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی، مسلمان کے اوپر تہمت نہیں لگانی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ کیا ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں؟ لیکن ہم تو بڑے مزے لے لے کے غیبت کی باتیں سنتے ہیں، کسی کا عیب نظر آ جائے، کسی کی برائی نظر آ جائے تو ہم اس کو بہت جو ہے یکسوئی سے سنتے ہیں، لذت لیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے چائے کا کپ بنوا کے کہتے ہیں اور مجھے بتاؤ اس کے عیب بتاؤ، اسے بذریعہ ٹیلی فون یا کسی نہ کسی طرح سے مزید رابطہ کرتے ہیں کہ ہاں یار تجھے یہ خبر ملی ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ ڈرو اللہ سے، لوگوں کی غیبت چھوڑ دو، لوگوں پہ بہتان باندھنا چھوڑ دو، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو تم اپنی جان پہ کھیل رہے ہو۔ فقیر تمہیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنی جان پہ نہ کھیلو، اپنے جان کو عذاب میں مت ڈالو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ جو ایسا کام کرے گا کہ جو اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر آگ اس کو لپیٹ میں لے گی، لیکن جس نے خیال رکھا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو آگ دور کر دے گا اور اس کے چہرے کو راحت عطا فرمائے گا اور اسے جو ہے ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ پھر آپ دیکھیے اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر حدیث عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سلام کو عام کرو اور رشتہ داریوں کو ملاؤ اور کھانا کھلاؤ اور رات کو نماز پڑھو، اس حال میں لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جس جنت کی ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے، میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اس جنت کے لیے پھر کام کیا کرنے ہیں؟ کتنے کام اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ سلام کو عام کرو، یہ نہ دیکھو یہ امیر ہے یا غریب ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کو سلام کرنے میں پہل کرو۔ جس نے سلام کرنے میں پہل کی وہ کامیاب ہو گیا۔ نمبر 2، رشتہ داروں کو ملاؤ آپس میں، جو ناراض رشتہ دار ہیں ان کو آپس میں ملاؤ، کوئی ایسی محفل کا اہتمام کرو جس میں ان کو اکٹھا کر دو، یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری چیز ہے کھانا کھلاؤ، اس میں کھانا کھلاؤ کے اندر جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، عام مسلمان ہے، کھانا کھلاؤ، یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی چیز، رات کو نماز پڑھو، اس حال میں کہ لوگ تو بڑے غافل ہو کے سوئے ہوئے ہیں اور تم اللہ کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جب تم کام کر لو گے تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ 4 چیزیں ہیں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیو، ان 4 چیزوں کو اپنا لیں، امن کے ساتھ داخلہ جنت مل جائے گا۔ اور جاننے یا نہ جاننے والوں کو سلام کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کہے اس کو جسے تو پہچانتا ہے اور جس کو تو نہیں پہچانتا۔ دیکھیں اس کا سوال تھا کہ اسلام کی کون سی جو ہے چیز سب سے بہتر ہے، یہ الاسلام خیر، کہ اسلام میں کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ حتیٰ کہ اسلام کی ہر چیز ہی بہتر ہے، لیکن اس بات میں جو ہے آپ نے امت کو ایک پیغام دیا، کھانا کھلائیں اور سلام کہیں، چاہے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ یہ بندہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب سلام کہو تو سن کر کہو، سنا کر کہو، یعنی اتنی آواز میں کہ دوسرا سنے، کیونکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے تحفہ ہے۔ بہت بڑی دعا ہے سلامتی کی، بہت بڑی دعا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے مومنین کے لیے۔ تو کوشش کیجئے سلام کے اندر پہل کیجئے اور سلام میں جلدی کیجئے۔ جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی، 2 چیزیں ترمذی شریف کی حدیث مبارک میں نے پڑھی ہیں۔ نمبر 1 جس کی وجہ سے انسان جلدی جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ خلوت ہے، جلوت ہے، بندے ہیں یا نہیں، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یہ خیال کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو، ایک یہ چیز۔ دوسرا اس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہ 2 عادتیں جس مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں جلدی داخل فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پہ کرم فرما دے گا۔ تو یہ کتنی پیاری چیز ہے اور کتنا پیارا یہ کلام ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ سنو، یہ زمانہ اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے،
فتنوں کا زمانہ، بے حیائی کا زمانہ، بے پردگی کا زمانہ، گانے بجانے کا وقت ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال چند بھیڑ بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات میں پھرتا رہے، اپنا دین لے کر فتنوں سے بچنے کے لیے بھاگتا پھرے، یعنی اپنا دین بچانے کے لیے اسے بھاگنا پڑے گا۔ ایسا زمانہ، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کریں اور بندوں میں رہتے ہوئے دین کی حفاظت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان اقدس ہے، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اور اس سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتا اور نہ ان کی تکلیف پر صبر کرتا ہے۔ یعنی جو بندوں کے ساتھ رہتا ہے، رشتہ داروں میں رہتا ہے، لوگوں میں رہتا ہے، ان کی تکلیف پر صبر اختیار کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بہترین انسان ہے۔ تو پھر اپنے آپ کو بہترین انسانوں میں لے کے جائیں، اور اس چیز کی طرف آج جو ہے ہم دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جل جاتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ اس کو یہ مال کیوں ملا، اس کو اتنی عزت کیوں ملی، اس کو اتنا عہدہ کیوں ملا، تو یہ دیا کس نے ہے؟ یہ اللہ نے دیا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی تقدیر پہ اعتراض نہ کرنا، اللہ نے جو کسی کو دے دیا اس پہ حسد نہ کرنا۔ اللہ چاہے کسی کو آواز دے دے، اللہ چاہے کسی کو علم دے دے، اللہ چاہے کسی کو مال دے دے، اللہ چاہے کسی کو حسن دے دے۔ میں اور آپ کون ہیں اللہ کی دی ہوئی چیز پہ اعتراض کریں اور جلیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر اور روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حسد سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حسد سے بچو اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو بچاؤ حسد سے۔ یہ بہت بری چیز ہے، خاندانوں میں ہے، جس کوئی چیز بھی دیکھو ماشاءاللہ کہو، کسی کی ترقی کو دیکھو، کسی کا اچھا گھر دیکھو، کسی کی اچھی گاڑی دیکھو، کسی اچھی صورت کو دیکھو، کسی خوبصورت بچے کو دیکھو، کوئی چیز بھی دیکھتی ہو تو ماشاءاللہ کہو، سبحان اللہ کہو۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور برکت ملے گی۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حسد نہیں مگر دو چیزوں میں، یعنی ریس اگر تم کرنا چاہتے ہو نا، کسی کے ساتھ موازنہ کرنا چاہتے ہو، پھر یہ ایسا بندہ تلاش کرو، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم دی تو وہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں اس کو پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ریس لگاؤ تاکہ تم بھی اس مقام پہ آؤ۔ دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ دن اور رات، دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس سے خرچ کرتا ہے، تم اس کے ساتھ ریس لگاؤ لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی یا اللہ اسے راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھنا مل گیا، مجھے بھی دے دے یا اللہ۔ یہ مال تقسیم کر رہا ہے، میں بھی مال تقسیم کروں اس طرح دن اور رات میں۔ یہ جس طرح کی یہ عبادت کر رہا ہے، مولا اسے آپ نے اپنا مقبول بنا لیا، مجھے بھی مقبول بنا لیں اپنا۔ ایسا کام کریں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ہے۔ اور اپنے نفس پہ قابو کریں، اور جس نے اپنے نفس پہ قابو ڈال لیا، جس نے اپنے غصے پہ قابو کر لیا، وہ اللہ کے نزدیک ہو گیا۔ اور جب غصہ آئے اس وقت خاموشی اختیار کریں، جب غصہ آئے وضو کریں، جب غصہ آئے نماز پڑھیں، جب غصہ آئے مقام کو بدل دیں، جب غصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، جب غصہ آئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو پھر تو اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جا، غصہ ختم ہو جائے گا، اگر تو بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جا، اور اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جس جگہ پہ آپ موجود ہیں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے،
انشاءاللہ لڑائی جھگڑے قتل و غارت کی جو ہے بالکل نوبت نہیں آئے گی. اپنے آپ کو بچائیں، مسلمانوں کی عزت کیجئے، اپنے رشتہ داروں کا، ہمسایوں کا خیال رکھیے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارک پہ عمل کیجئے. اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم.